اب نیت دیکھ لو، غور سے دیکھنا، ادھر اچھے طریقے سے دیکھنا. نیت کیا کرنا؟ 2 رکعت عید الفطر کی، بولو میرے ساتھ، 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، طرف منہ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کے. دل کے ارادے کا نام، زبان سے بولنا ضروری نہیں، بول لیے تو بہتر ہے. یہ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب جب رکعت بنیں گے، میں جیسا کر رہا ہوں ایسا کرنا، آپ بھی عادت ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی کرے تو ذہن میں بیٹھ کر رہتا. نیت ہونے کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. بندو میرے ساتھ بندو، اللہ اکبر. اب پریکٹیکل تمہیں اب پریکٹس کر لیے تو کل فائدہ ہوتا، جھانکنے کی ادھر ادھر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. 5 لازے زیادہ ہوندے بھلا بیٹھو، سیکھ کر جاؤ آج، اور جمعہ یہ موقع ملتا نہیں سکھانے کا. تم نہ نیت ہوگی، ارادہ ہو گیا، اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مان لیے. اب کیا کرنا؟ ثنا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب یہ پہلی تکبیر جو اٹھا کو باندھ لی، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ معمولی جو نمازوں میں اٹھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چھوڑ ڈالنا. پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اللہ اکبر چھوڑ دیجئے. پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، باندھ لیں. پہلی تکبیر باندھنا، دوسری چھوڑنا ہاتھاں، تیسری چھوڑنا ہاتھاں، چوتھی تکبیر کو ہاتھاں اٹھا کو باندھ لینا. پہلی کو باندھنا، دوسری کو نہیں باندھنا، تیسری کو نہیں باندھنا، چوتھی کو باندھ لینا. پھر امام صاحب تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ معمولی، 1 رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کو امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، مکمل کریں گے. اب رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے. جب امام صاحب تکبیر کہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، چھوڑ دیجئے. پھر دوسری تکبیر پر اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں، چھوڑ دیجئے. پھر تیسری تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، چھوڑ دیجئے. پھر جب چوتھی تکبیر کہیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے کے رکوع میں چلے جائیں. سمجھ میں آگی بات؟ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ میں باندھنا، پہلی تکبیر، دوسری میں چھوڑنا، تیسری میں چھوڑنا، چوتھی میں اٹھا کو باندھ لینا. پہلی رکعت ہوگی. دوسری رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد میں 3 تکبیر میں اٹھا کو چھوڑنا، اس طریقے سے. چوتھی تکبیر میں بغیر تکبیر کے رکوع میں چلے جانا. اس کے بعد میں امام صاحب نماز پوری کریں گے، 2 سجدے ہوں گے، سلام ہوگا. اب سلام کے بعد میں عربی خطبہ عیدین کا سنت ہے. سنو یہ بات، عیدین کا عربی خطبہ سنت ہے. جب عربی خطبہ ممبر پر چڑھ کر امام صاحب شروع کر دیں، خطیب صاحب شروع کر دیں، حاضرین بیٹھ کر سننا واجب ہے. جیسا نماز کا پڑھنا واجب ہے، عربی خطبے کا سننا واجب ہے. بعض جگہ پر کیا، اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے، جیسا ہی نماز ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں کیا کہ چولہے میں مچھی ڈال کو ایسا کا جھٹکا چلتے رہتا. یہاں کون ادا کرتے ہیں یہ واجب؟ ایک واجب پر ادا ہوا، ایک واجب باقی ہے نا. عید کی نماز ہوتی ہی نہیں. پڑھنا سنت، سننا واجب. عمل پورا کرو، عمل پورا کرو. اس لیے میدانوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، مسجدوں میں نہیں. پھر سے عرض کر رہا ہوں، آج جو میدان عیدگاہ قبضہ ہو رہی نا، کئی کو بولو اس کے واسطے، کئی کو جی تم نہ میدان، کئی کو جی تم نہ عیدگاہ. مسجدوں میں پڑھ رہے نہ پڑھو، جاؤ 5 وقت پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عید پڑھنے کیا تم نہ. یہ سوالات اٹھے ہیں، یہ موقع ہم نے دیا. اس لیے جہاں عیدگاہیں ہیں، میدانیں ہیں، عیدگاہوں میں، میدانوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو. مسجدوں میں نماز پڑھنا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں. عمل کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری